قاف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے اسلامی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے مسجد کے آداب اور اس کے فضائل کے اوپر بات چل رہی ہے. کیا انسان مسجد سے محبت کرے تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، اور مسجدیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کا گھر ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث پاک کو ابن ماجہ کی حدیث ہے. اس حدیث پاک کو حضرت انس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ سیاح لامکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں کو جانے والے ہیں، یعنی جو مسجدوں کو آتے ہیں اندھیرے کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کامل نور ان کو عطا کیا جائے. یہ دنیا کا اندھیرا کوئی اندھیرا نہیں ہے جو قیامت کے دن کا اندھیرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے اندھیرے سے بڑھ کر کوئی اندھیرا نہیں. سب سے خطرناک اندھیرا جو ہوگا وہ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا. تو جس کو قیامت کے دن نور مل گیا پھر اس کی خوش نصیبی کے کیا کہنے ہیں. اب یہ اندھیرے سے مراد جو ہے یعنی عشاء کی نماز ادا کرنا اور فجر کی نماز ادا کرنا. عشاء کی نماز جب ادا کی جاتی ہے تب بھی اندھیرا ہی ہوتا ہے، اور فجر جب کی جاتی ہے تب بھی اندھیرا ہوتا ہے. یعنی یہ دونوں نمازیں جو ہیں اندھیرے کے اندر ادا کی جاتی ہیں. تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ نماز پڑھنے کو آتے ہیں، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کامل نور کی خوشخبری سنائی ہے کہ یہ مسجدوں کے اندر آ رہے ہیں. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث پاک کی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 ایسے، اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ نے بھی روایت کیا ہے، کیا 7 لوگ ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں. 7 لوگ ایسے، یعنی 7 طرح کے دنیا میں عمل کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش آدم کے سائے میں ہیں. فرماتے نمبر 1 امام عادل، یعنی جو امام حق بات کہتا ہے، عادل ہے، وہ اللہ رب العزت کے عرش آدم کے سائے میں. جن اماموں کو ہم تم کوئی اوقات نہیں سمجھتے نا، جن اماموں کو کہتے ہیں ارے یار یہ تو 15,000 روپے 10,000 روپے کا امام ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ہماری نظر میں آج کی جو سوسائٹی ہے انہوں نے اپنی اماموں کو بالکل مطلب یہ ہے کہ سب سے اگر مخلوق خدا میں سب سے کمتر اگر کوئی شخص ہے تو وہ امام ہے. آج کی جو سوسائٹی جو حالات مطلب یہ کہ جو حالات چل رہے ہیں اور جس طرح کے دنیا کے جو حالات ہیں، ورنہ مطلب یہ ہے کہ کل تک کا جو معاملات تھے جب تک اسلامی حکومت تھی صحیح معلوم ہے، تو آج کیا کرا ہم نے امام صاحب کو، ہم نے کہا بھائی امام صاحب تم مصلی کی حد تک ہو، مصلی سے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں. یہ ایک سوچ ہے، حقیقت ہے نہیں ہے بتائیے. امام صاحب آپ کی جو حد ہے یہ مصلی کی حد ہے، اس سے آپ کو باہر نہیں نکلنا. اگر آپ باہر نکل گئے تو پھر آپ ہماری امامت کے قابل نہیں ہے. یہ بات حقیقت کہ بھائی آپ امامت کے قابل ہیں لیکن مصلی کی حد سے باہر نکل گئے. مگر نہیں، جب امام اسلامی حکومتیں تھی اور امام جب امامتیں کر رہے تھے پہلے کے امام، تو وہ مصلی پہ امامت بھی کرتا تھا اور دنیا کے پورے گاؤں کے مسائل وہ امامی حل کرتا تھا. یعنی وہ امامت بھی کرتا تھا اور سیاست بھی کرتا تھا. کیا تھا؟ امامت بھی کرتا تھا
اور سیاست بھی کرتا تھا۔ آج امامت کو ہم نے الگ کر دیا اور سمجھا کہ سیاست ایک بہت گندی چیز کا نام ہے۔ یہ سیاست کو گندہ ہم نے خود بنایا ہے، سیاست کو گندہ ہم نے خود بنایا ہے، ورنہ ایک امام امامت بھی کرے۔ سیدنا صدیق اکبر نے امامت بھی کی اور پورے عالم اسلام کی قیادت نہیں کی، بولیے قیادت کی نہیں پورے عالم اسلام۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے امامت بھی کری اور پورے عالم اسلام کی آپ نے قیادت بھی کری۔ 22 لاکھ مربع میل کی مطلب یہ کہ حدودوں کا مالک ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پر امامت بھی کرتے ہیں اور دنیا کے تمام مسائل کو حل بھی کرتے ہیں۔ آج بھائی امام صاحب آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے، آپ کیا جانے یار، آپ تو مسلح کی حد تک جاننے والے ہو، آپ تو مسجد کی بات کرو۔ یہ جو سماجی معاملات ہیں یہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو پڑھ لیا ہے اس سے بہتر دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، کیونکہ تم جو لوگ ہو وہ منہ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہو، امام کبھی منہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرے گا۔ امام منہ دیکھ کر، جو پہلے کے جو قاضی ہوتے ہیں نا، پہلے کے قاضی، وہ کبھی منہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے تھے، وہ حق فیصلہ کرتے تھے۔ اگر بادشاہ کا بیٹا ہے اس کے لیے بھی وہی حکم تھا، ایک مطلب یہ ہے کہ گلی صاف کرنے والا ہے اس کے لیے بھی وہی حکم۔ یہ دین ہے، اسلام ہے، مگر ہم نے افسوس ہے یہ زمانہ جو آج جوتی مار رہا نا پوری دنیا میں مسلمانوں پر، جو جوتی برسائی جا رہی ہے، تو یہ ہمارے خود کے کرتوت ہے کہ ہم نے اپنی اماموں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور ایسے ظالموں کو ہم نے اپنا رہبر اور حکمراں بنا لیا ہے جس کو پڑھنا ثنا بھی نہیں آتی، جو وضو کا طریقہ بھی نہ جانتا ہو، وہ ہمارا ہیرو بنا کے گیا۔ تو جب ایسے ظالم لوگ ہوں گے تو پھر قسم خدا کی اسلام نہیں پھیلے گا، بلکہ اسلام، قسم خدا کی اسلام سے لوگ بدظن ہو جائیں گے، اسلام نہیں پھیلے گا۔ جیسے ایک روایت میں نے پڑھا تھا، کسی نے حضرت علی سے پوچھا، یا علی یہ بتائیے کیا حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں اسلام بڑھ رہا تھا؟ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ اسلام بڑھ رہا تھا، اسلام کی حدودیں بڑھ رہی تھیں۔ عمر کے زمانے میں بھی یہی بڑھتا رہا، عثمان غنی کے زمانے میں بڑھتا رہا۔ اب کیا وجہ ہے کہ آپ کے زمانے میں بڑے فتنے کھڑے ہو گئے مسلمانوں کے اندر، بڑے فتنے آپ کے زمانے میں کھڑے ہو گئے؟ تو یہ جملہ نا اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کرنا اور بار بار پڑھا کرو اس جملے کو، بار بار پڑھنا اس جملے کو۔ سیدنا علی شیر خدا نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر کو مشورہ دینے والا علی جیسا تھا۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ عمر کو جو مشورہ دیتے تھے نا وہ علی جیسا مشورہ دیتا تھا، اور علی کو جو مشورہ دے رہے ہو وہ تم جیسے لوگ دے رہے ہو۔ تو جب علی جیسا مشورہ دے تو اسلام پھیلتا ہے، حدود اسلام بڑھتی ہیں۔ اور جب اب اندازہ لگائیے جب علی کے دور میں ایسے لوگ ہوں گے تو آج کیا حال ہوگا؟ تو آج امام کو وہ لوگ مشورہ دیتے ہیں جنہیں بخاری شریف کے با کا پتہ نہیں ہے کہ بخاری میں با ہے نہیں ہے، وہ اماموں کو ان کا مشورہ دیتے ہیں۔ تو یار جس نے اللہ اور اس کے رسول کو پڑھا ہے، جس نے قرآن پڑھا ہے، جس نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی طیبہ کو پڑھا ہے اور کس حالات میں کس طرح سے رہا جائے، یہ سب جس نے پڑھ لیا ہے، تو اس سے بہتر زمانے کی قیادت کون کر سکتا؟ نہیں کر سکتا کوئی، اس سے بہتر قیادت کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنا یہ ملک ہندوستان ہے، اس میں بڑے انیک بادشاہ گزرے، بڑا بہترین بڑا سہانا ملک ہے ہمارا، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مطلب یہ کہ ہند کی سمت سے مطلب محبت کی خوشبو آتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آج سے 1450 برس پہلے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی نے اس ملک سے یعنی اپنی محبت کی خوشبو محسوس کی، اس ملک سے اپنی محبت کی خوشبو محسوس کی ہے کہ مجھے ملک ہند سے محبت کی بو آتی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے یوں نہیں کہا تھا، علامہ اقبال بڑا پڑھے لکھے انسان تھے، جب ہی انہوں نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ بلبل مطلب یہ کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ چمنستان ہمارا، یہ جو کہا نا وہ یوں مطلب یہ کہ علامہ اقبال نے نہیں کہا تھا، بلکہ بڑے سوچ سمجھ کے اور بڑی حدیث مصطفیٰ کو پڑھنے کے بعد پڑھا تھا۔ ایک ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرا ہے غیاث الدین بلبن،
یہ بڑا نیک بادشاہ تھا، بڑا وفادار اور شریعت کا ماننے والا بڑا نیک بادشاہ۔ پہلے کے بادشاہ لوگ بھی جو شکار کرنے کے لیے جاتے تھے، اور اکثر لوگ مطلب یہ کہ شکار کا ہی پہلے مطلب گوشت وغیرہ اگر کا پکانا ہوتا تو شکار ہی کیا کرتے تھے۔ یہ تو اب کا زمانہ ہے، مطلب یہ کہ آج سے اگر مطلب یہ کہ آپ بھی رانی میں اگر 20 سال پیچھے جائیں تو زیادہ تر لوگ شکار ہی کرتے تھے، اگر 20 سال پیچھے چلے جائیں تو اکثر یہی حالات تھے۔ اور مطلب یہ کہ کسی ہمارے غیر مسلم بھائی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا اس باتوں کو۔ یہ تو ایک اس طرح کی سیاست کا ایک ماحول بنایا گیا ہے، تو یہ نفرتوں کے تمام بیج بوئے گئے ہیں۔ بہرحال وہ غیاث الدین بلبن شکار کے لیے نکلا۔ یہ امام عادل کی ایک بات کے اوپر بات آ گئی، امام عادل تو جب شکار کے لیے نکلا، جب شکار کے لیے تیر چلایا نا غیاث الدین بلبن نے، تو اس کا نشانہ شکار پہ نہیں لگا، وہاں ایک بچہ تھا اس کے اوپر لگا۔ کسی غریب کا مطلب یہ کہ جنگل میں وہ رہتا تھا، اس کے بچے کے لگا، اور وہ جیسے تیر لگا بچہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے والدین نے عدالت میں مقدمہ داخل کیا، اس کے خلاف جو وقت کا بادشاہ ہے، وقت کے بادشاہ کے خلاف عدالت میں مقدمہ داخل کر دیا۔ یار آج تو مطلب یہ ہے کہ پارشد کے خلاف ہم تو مقدمہ نہیں داخل کر سکتے، بولیے ایک پارشد اگر کچھ کر دے، ظلم کر دے محلے کے اندر، وہ محلے کا پارشد ہے تو اسی کی بات سنے گی پولیس، دوسرے کی سنے گی؟ عام آدمی کی نہیں سنے گی۔ وہ وقت کا بادشاہ ہے، موجودہ بادشاہ، اس کے خلاف مقدمہ داخل ہوا۔ جب داخل ہوا، جو چھان بین ہوئی تو وہ بادشاہ جو تھا اس میں وہ گناہ گار تھے، پسوائے گئے۔ قاضی نے اپنے دربار میں بلا دیا، ادھر مطلب یہ کہ والدین کھڑے ہوئے، ادھر بادشاہ کٹگھرے میں کھڑا ہوا، بادشاہ وقت کا بادشاہ، قاضی بیچ میں بیٹھ گیا۔ جو عادل یعنی امام بھی ہے، امام ہے، اور بیچ میں بیٹھا ہوا قاضی فیصلہ دینے والا، اور وہ مطلب یہ کہ کوئی ایسا نہیں کہ وہ کسی کالج کا پڑھا ہوا ہونا چاہیے، وہ ہوا تھا، بلکہ وہ حدیث مصطفیٰ کو پڑھا ہوا قاضی تھا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو پڑھا تھا، وہ قاضی تھا۔ کسی میڈیکل کالج کے اندر، یا مطلب یہ ہے کہ لو کالج کے اندر پڑھنے والا نہیں تھا، بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھنے والا قاضی تھا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو پڑھا تھا۔ مدعیوں نے جب بات پیش کی اور جب بات ہوئی نا، تو وہ گناہ وہ عائد ہو گیا کہ بھائی آپ نے یہ ظلم کیا۔ بادشاہ نے منظور کر لیا کہ ہاں میں نے کیا۔ تو کہا یا تو اسلامی سزا یہ ہے، یا تو آپ مطلب یہ ہے کہ اس کے والدین کو خوش کیجئے، اس کا فدیہ دیجئے، اس کے بیٹے کا اس کا فدیہ دیجئے۔ اگر یہ فدیہ لے لیتے ہیں تو آپ فدیہ دیجئے، اگر اس پہ منظور ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو راضی کر لیجیے، اور اگر یہ راضی نہیں ہوتے ہیں تو پھر قتل کے بدلے میں قتل ہے۔ کیا ہے؟ شریعت کا حکم ہے قتل کے بدلے میں قتل۔ اگر فدیہ نہیں ہے، اگر وہ لے رہے اور آپ فدیہ نہیں دے تو قتل کے بدلے میں قتل ہے، یہ فیصلہ ہوگا۔ جب مطلب یہ ہے کہ جب فیصلہ قاضی نے سنایا نا، تو جو بادشاہ وقت تھا غیاث الدین بلبن، آج ہم مودی صاحب کے خلاف کوئی مقدمہ ڈال سکتی ہے کہ کوئی؟ بولیے، اگر کسی نے آواز بھی، اگر زبان بھی کھول دی نا تو پولیس اتنے ڈنڈے مارے گی کہ اس کو نانی تک یاد آ جائے۔ حقیقت ہے نہیں یہ، بولیے۔ مگر اس وقت کا مطلب یہ کہ یہ اتنا شاندار ماحول ہے۔ وقت کے بادشاہ کے سامنے جب جج نے فیصلہ سنایا نا، جج نے، آج تو جانے کتنے بیچارے سپریم کورٹ کو ججوں کو غائب کر دیا گیا۔ اگر فیصلہ سنانے کی بات آئی تو ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے یہ خودکشی کر لی، اس نے ایسا کر لیا، ویسا کر لیا، کر کے بات رنگا بڑھانے کے بعد بات ختم کر دی جب اپنی پول کھلنے کی بات آئی تو۔ مگر یہ وقت کا بادشاہ، اس نے جب سر نیچے جھکایا نا کہ شریعت کے سامنے میرا سر نیچے ہے، اگر یہ خوش ہوتے ہیں تو میں فدیہ دینے کے لیے میں تیار ہوں، اور اگر یہ اس بات پر راضی نہیں ہے تو میں مطلب یہ کہ قتل کے بدلے میں قتل قضا وہ دینے کے لیے تیار، قربانی دینے کے لیے۔ جب ان لوگوں نے یہ دیکھا نا کہ ہمارا بادشاہ جو ہے وہ شریعت کے آگے اپنے سر کو اس نے خم کر لیا ہے، تو والدین نے آگے بڑھ کے کہا کہ اتنا نیک بادشاہ کو قتل نہیں کرنا چاہیے، ہم اپنے بیٹے کا خون معاف کریں، ہم اپنے بیٹے کا خون جو ہے وہ معاف کریں، یعنی جس کا سر شریعت کے سامنے جھک گیا ہے اس بادشاہ کو رہنا چاہیے، ہم اپنے بیٹے کا خون معاف کریں۔ اب غرض یہ کہ جب یہ بات ہو گئی نا، تو بادشاہ جب وہاں سے نیچے اترے، جہاں ملزموں کی سب میں کھڑے ہوئے تھے، کٹہرے میں کھڑے ہوئے تھے، جب نیچے اترے تو ان کی آستین میں نا، غیاث الدین کی آستین میں ایک خنجر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے خنجر نکالا، اور خنجر نکالنے کے بعد
اس سے قاضی سے کہا تھا قاضی صاحب یہ میں آج خنجر لے کر آیا تھا، اگر آپ بادشاہ کا چہرہ دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتے، بادشاہ کا چہرہ دیکھ کر آپ فیصلہ کرتے تو اس خنجر سے میں آپ کی گردن کاٹ دوں، مگر آپ نے بادشاہ کے چہرہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو دیکھ کر فیصلہ کیا۔ پہلے کے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مطلب یہ کہ جب ایک امام ہوتا ہے تو وہ نہ بادشاہ کو دیکھتا ہے نہ ایک صفائی کرنے والے کو دیکھتا ہے، اس طرح کے پہلے فیصلہ ہوتے تھے، اور جب اس طرح کے سماج میں فیصلہ ہو تو قسم خدا کی تمام برائیاں مٹ جاتی ہیں سماج سے، مگر آج منہ دیکھ کر چہرہ دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ امام عادل جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور فرماتے وہ جوان جس کی پرورش یعنی جس کی جوانی جو ہے اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں گزری، وہ جوان یعنی جو جوان ہے، آج کا جوان فیس بک پر اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے، یوٹیوب کے اوپر اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے، موبائل میں اپنی جوانی کو برباد کر رہا، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا جس جوان نے اللہ کی یاد میں اپنی زبانی کو کاٹ دیا ہے کل عرش آدم کے سائے تلے وہ عرش کے سائے تلے وہ اللہ کی عبادت میں۔ اور دوسرا وہ شخص فرماتے تیسرا وہ شخص ہے کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے۔ کون ہے جو مسجد سے محبت کرتا ہے یعنی 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرتا ہے، فرماتے اور چوتھا وہ شخص ہے یہ میں آپ لوگوں سے بھی سوال کروں گا، آپ سے میں پوچھتا ہوں دوستوں کہ ہم تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہم تم دوستی کرتے ہیں، یار وہ میرا فلاں دوست ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا دوست ہے، یہ ہے نہیں حقیقت، ہم تو دوستی کرتے نہیں کرتے، مگر کبھی ہم تمہوں نے دوستی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے؟ کبھی کسی سے دوستی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے؟ یہ صرف اپنے مقصد کے لیے ہم نے دوستی کی؟ ہم تم صرف اپنے مقصد کے لیے دوستی کرتے، اللہ کی رضا کے لیے دوستی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 2 شخص جو آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوستی رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے یعنی فرامین پر عمل کرتا ہے، میں اس لیے اس سے دوستی کرتا ہوں، میں اس لیے اس سے دوستی کرتا ہوں، یعنی وہ اللہ کے لیے دوستی رکھے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ اسی لیے آپس میں اس لیے جمع ہوئے تھے کہ وہ آپس میں اللہ سے محبت رکھتے تھے، اور اس بنا پر وہ ایک دوسرے سے دوستی رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کو مغفرت فرما دیتا ہے، اور ایسے دونوں شخص جو ہے اللہ رب العزت کے عرش آدم کے سائے تلے ہوں گے۔ اور فرماتے 5واں وہ شخص ہے جس کو حسین خوبصورت عورت لڑکی دعوت دے اور اس کو بلائے آ تو مجھ سے بد فعلی کر، اور وہ نوجوان کہہ دے میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، وہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں، وہ اس بات پر قادر تھا اگر وہ چاہتا تو بد فعلی کر سکتا تھا، زنا کر سکتا تھا، مگر صرف اس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک عورت کو چھوڑ دیا، ایک لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے عورت کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا اس بات پر قادر تھا اگر وہ چاہتا تو زنا یا بد فعلی عورت سے کر سکتا تھا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا، مگر وہ اس لیے رکا تھا صرف رب کی رضا کے لیے۔ آقا فرماتے ایسا جوان ایسا مرد جو ہے اللہ کے عرش آدم کے سائے تلے عرش آدم کے سائے تلے ہوگا، اور فرماتے ہیں پھر وہ شخص عرش آدم کے سائے تلے ہوگا جس نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیا، اور اتنا چھپا کر صدقہ دیا، اتنا چھپا کر دیا کہ یعنی سیدھے ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا، سیدھے ہاتھ سے دیا۔ آج تو حالات یہ ہے کہ یار امام صاحب میں نے 500 روپے دیے، ذرا اعلان کرتے نا مسجد کے اندر 500 روپے دیے، ذرا اعلان ہونا چاہیے، نام لسٹ میں اوپر آنا چاہیے کہ میں نے اتنے پیسے دیے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص بھی یعنی جس نے چھپا کر صدقہ دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کچھ دیا ہے، وہ عرش اعظم کے سائے تلے ہوگا۔ اور 7واں وہ شخص ہے کہ جو رات میں تنہائی میں اٹھے اور تنہائی میں اٹھنے کے بعد وہ اللہ کی یاد میں آنکھوں سے آنسو برسائے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے، وہ شخص بھی عرش آدم کے سائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو عمل